بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق اللہ العظیم. پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ ہمارا اسلامی سال یعنی وہ سال جس سے شریعت کے احکام جڑتے ہیں، وہ مہینے جن کے بدلنے سے شریعت کے بہت سے احکام متعلق ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور محرم کا مہینہ شریعت کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قابل احترام تھا، اور آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی مکے کے لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ اس مہینے کے احترام میں کسی پر کوئی ظلم، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، یہ سارے کام نہیں ہوتے تھے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک ظالم کے ظلم کی وجہ سے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک انتہائی ظلم کے مرحلے سے گزر کر کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے حالات مشکل رہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں حالات تقریباً اللہ کے رسول کے، آپ کے صحابہ کے اسلام کے موافق تھے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ خود اسلام قبول کر چکے تھے، اور یا تو اس وجہ سے کہ ان کا اللہ کے رسول سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب مدینے میں کوئی فتنہ ایسا نہیں پھیلے گا کہ جس سے اللہ کے رسول کو اپنی دعوت کے عمل میں کوئی پریشانی ہو۔ لیکن جب یہ سلسلہ بڑھے گا تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو اسلام کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، لوگ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اسلام کا دائرہ پھیلے گا، اور وہ لوگ جو وہاں یعنی مدینے میں پہلے سے حکمرانی کر رہے ہیں، وہاں کے مشرکین پر حکومت کرتے ہیں، وہ یہودی تھے، انہیں لگا کہ ہمارے حالات خراب ہوں گے، اس لیے ان لوگوں نے آپ سے معاہدہ تو کر لیا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ کی مخالفت میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جب ان کو موقع ملا تب انہوں نے اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ اس وقت مدینے میں 3 بڑے خاندان یہودیوں کے آباد تھے۔ بنو قریظہ کا ایک خاندان تھا، بنو نذیر کا ایک خاندان تھا، بنو قینقاع ان کا ایک خاندان تھا، اور یہ تینوں یہودی تھے، اور بظاہر اللہ کے رسول کے سامنے آ کر ہمدردی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں فتنہ پھیلانے میں، باہر سے آنے والے فتنے کے وقت ہاتھ کھڑے کر دینے میں، اور در پردہ ان لوگوں کی جو باہر سے آ رہے حمایت کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ حالات سازگار کرنے کی کوشش کی، حالات بنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح فتنہ اٹھے۔ کئی مواقع ان لوگوں نے ایسے پیدا کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملہ کیا،
ایک دفعہ ایسی ایک تدبیر کی، ایسی ایک چال چلی کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ پر میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کی جگہ کو ایسے ڈھنگ سے طے کیا گیا کہ دیوار کے اوپر ایک بھاری پتھر ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے اس دیوار کی جڑ میں اس کے پاس بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ ارادہ یہ کہ آپ بیٹھیں گے، کوئی آدمی اس پتھر کو گرا دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، تو پھر آپ کی کسی بھی چال سے، کسی بھی تدبیر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اطلاع دی، آپ ان کی سازش کو سمجھ گئے اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ کوئی سزا آپ نے ان کو نہیں دی، خاموشی سے چلے آئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے ایک خاتون کو طے کیا، آپ اللہ کے رسول کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اس نے ایک بہترین بھنا ہوا بکرا آپ کے لیے تیار کیا اور اس میں زہر ملایا۔ اللہ کے رسول نے ایک آدھ نوالا اس میں سے لیا بھی، اللہ نے اپنے رسول کی پھر حفاظت کی۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس زہر نے اس وقت بھی کچھ اثر دکھایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر موقع پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، چنانچہ جب ان کی سازشیں بڑھتی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ان کو مدینے سے باہر کریں، اور ایسا ہوا۔ تینوں کے تینوں قبیلے مدینے سے باہر کر دیے گئے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے صحابہ سے چند وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ یہودی پورے جزیرہ عرب کے اندر نہیں رہنے چاہیے۔ عرب کی پوری سرزمین، جہاں آج کل بہت سارے ملک بنے ہوئے، یہ سارے عرب ہیں، تو آپ نے کہا کہ عرب کی سرزمین پر یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے، ان کو باہر کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب خلافت آئی، آپ کو اللہ کے رسول کا وہ فرمان یاد تھا، آپ نے ان لوگوں کو سرزمین عرب سے باہر کر دیا، پوری عرب پاک ہو گئی یہودیوں سے۔ اور کیوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا؟ کیا اس میں مصلحت تھی؟ آج وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جن جن ممالک کے اندر ان لوگوں کی نسلیں آج بھی آباد ہیں، وہاں کی حکومتوں کے حالات کیا ہے، آپ ریسرچ کریں، پتہ لگ جائے گا۔ اور عالمی سطح پر کیا فتنے چلتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور ان لوگوں کو باہر کر دیا۔ اس وقت انہی کی نسل سے ایک شخص عبداللہ بن سبا اٹھا، اور سامنے آ کر چونکہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں، اس نے ظاہر کیا میں پکا مسلمان ہوں، اس نے ظاہر کیا میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اس نے ظاہر کیا اسلامی شریعت کو مانتا ہوں۔ جب آپ کو بڑا فتنہ اٹھانا ہو تو لیبل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ سامنے والے جب تک سمجھے تب تک آپ کا کام ہو چکا ہو۔ اس لیے اس نے اپنے فتنے کا لیبل لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے ہر رسول کے لیے ایک وصی طے کر رکھا ہے، ایک جانشین طے کر رکھا ہے۔ جانشین یعنی میرے رسول کے فوراً بعد کام کو یہ سنبھالے گا، اور اللہ کے رسول کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری دور میں اقدام کیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اس وقت حکومت کا انتظام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سنبھالتے ہیں۔ تو اس نے لوگوں کی ذہن سازی شروع کی کہ اصل حقدار خلافت کے حضرت علی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناحق ہیں۔ جب ایک اسلامی ماحول بنا ہوا ہو، ابھی صحابہ کا زمانہ اللہ کے رسول سے بہت قریب ہے، ایسے میں ایسی جماعت جو اس فتنے کو قبول کر لے، تیار کرنا آسان نہیں ہے، محنت چاہیے۔
یہ شخص مدینے سے نکل گیا، مکے کا سفر کیا، مکے میں جگہ جگہ ڈھونڈا کون آدمی میری اس بات پر لبیک کہے گا، کون میرے اس پروپیگنڈے میں آتا ہے۔ وہاں سے کچھ لوگ ساتھ لگے، وہاں سے یہ شخص بصرہ گیا، بصرہ عراق کے اندر ایک شہر ہے، وہاں گیا، وہاں لوگوں میں یہی باتیں پھیلانا شروع کی۔ اصل حقدار خلافت کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ وہاں سے یہ شخص شام گیا، وہاں جا کر کے یہی فتنے اس نے پھیلائے۔ جب اتنے بڑے بڑے 3 شہروں جو آج مستقل حکومتیں ہیں، وہاں اس نے اپنے فتنے پھیلائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی، تو ایک اچھی خاصی جماعت اس کو ملی۔ لیبل کیا لگا رکھا ہے؟ ہم حضرت علی کے حامی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ شخص دیکھ چکا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں بہت سارے فتنے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان فتنوں کو دبانے میں بہت وقت لگا ہے، تقریباً پورا زمانہ خلافت اس میں سمٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب موقع ملا ہے، اس وقت کوئی فتنہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بہت دور تک پھیلتا چلا گیا۔ جو ایران کا علاقہ ہے، یہاں تک اسلام پھیلنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ غرض یہ کہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو اس لوگوں کو اندازہ تھا کہ اتفاق اور اتحاد ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا، اس لیے فتنہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فتنے کی جڑ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی مخالفت کی جائے اور لیبل لگایا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا۔ چنانچہ جب اس لیبل میں کچھ لوگ آ گئے اور ایک اچھا خاصا مجمع بن گیا، یہ سب اب اکٹھا ہو کر مدینے میں آئے ہیں اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نہیں ہیں، اس لیے خلافت سے دستبردار ہو جائے، اسی میں آپ کی خیر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو آگے کیا کیا ہونے والا ہے بہت سی چیزیں بتائی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص، ایک کرتا پہنائے گا، تمہیں اس کرتے کو، اس قمیص کو اتارنے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن تم مت اتارنا۔ اور وہ کرتا، وہ قمیص کیا تھی؟ وہ خلافت تھی۔ یعنی اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے گا اور وہ حکومت انصاف پر مبنی تھی اور رہے گی، لیکن لوگ مجبور کریں گے کہ آپ اس کو اتاریں، آپ ایسا مت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے صورتحال 2 ہیں، ان لوگوں سے جنگ کریں، سامنے والے دکھنے میں، دعوے میں، الفاظ میں، باتوں میں اپنے ہیں، اور نہ کریں تو فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی، ان لوگوں کے حوصلے بڑھتے گئے یہاں تک کہ نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں نے محبت کا پرچم لہرا رکھا تھا حضرت علی کے حق میں، اور حقدار حضرت عثمان کے بعد حضرت علی تھے بھی، اس لیے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی سے اختلاف ہوا، جو ان لوگوں کی سازش کا حصہ تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہی آپسی اختلافات چلتے رہے۔ ایک موقع وہ آیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ خلافت تقریباً 4.5 سال رہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے ایک سازش کے تحت اپنے ایک آدمی عبد الرحمن بن ملجم کو طے کر کے شہید کرایا۔ وہ آدمی فجر کے وقت میں مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ فجر کے وقت کا مطلب نماز کے لیے آنے سے پہلے، اور اس وقت میں یہ لائٹیں نہیں ہیں جو ابھی ہیں، تو اندھیرے کا ماحول ہے، اور اسی اندھیرے میں زہر آلود زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا سر پر، جس کا زخم کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کرنے والے کون؟ کوفہ کے لوگ ہیں۔ بات آگے بڑھی، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پاس خلافت آئی۔ 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، 6 مہینے تک حکومتی انتظام کو دیکھا،
اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا میرے بعد خلافت اسلامی منہج پر، اسلامی طریقے پر جو حکومت ہوگی 30 سال رہے گی۔ 6 مہینے کا وقفہ گزرا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ ان اختلافات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو اس لیے ان سے اختلاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود چل کر کے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں آپ کو بھی اپنا خلیفہ مانتا ہوں، آپ حکومت کریں۔ فائدہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت یا حکومت تقریباً 19 سال رہی ہے، اس زمانے میں بھی اسلام کا دائرہ بہت پھیلا ہے۔ فائدہ یا کہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی اختلافات ختم ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حالات دیکھے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے نتیجے میں جب آپس میں اختلافات ہوئے، کیسے کیسے جنگیں ہوئیں، کیسے کیسے حکومتوں کو مسائل پیدا ہوئے، کیسے کیسے مسلمانوں کو نقصانات جھیلنے پڑے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے، جو ان کے قریب کے لوگ تھے، مشورہ کیا کہ کیا حل ہونا چاہیے۔ لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنے بعد کے خلیفہ کا، اپنے بعد کے حاکم کا اعلان ابھی فرما دیں۔ کس کو طے کروں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ مشورہ دینے والے چاپلوس تھے، اور چاپلوسی کرنے والا دیکھتا ہے سامنے والا خوش کس بات میں ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فائدہ کس میں ہے، ملت کا فائدہ کس میں ہے، وہ دیکھے گا آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد یزید بہت اچھا انتخاب ہے، اور یزید بددین نہیں تھا اس وقت میں، یزید اس وقت میں بے نمازی نہیں تھا، یزید اس وقت میں شریعت سے دور نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا، چند چیزوں کی وصیت کی، 2-3 باتیں خاص طور سے، میرے بعد اپنی شریعت سے دور نہیں ہونا ہے، نماز روزوں کا اہتمام کرنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، ظلم کے راستے پر نہیں چلنا ہے، اور اللہ کے رسول کے کسی صحابی کے ساتھ میں غلط حرکت نہیں کرنا ہے، غلط زبان استعمال نہیں کرنا ہے، پورے عزت پورے احترام کا لحاظ کرنا سب صحابہ کے بارے میں، اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ساتھ خاص عزت اور احترام کا برتاؤ کرنا۔ یہ وصیتیں کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر بعد میں لوگوں کو جمع کیا اور باقاعدہ دعا کی، اے اللہ اگر یہ صحیح انتخاب ہے جس کو میں اپنے بعد کے لیے حاکم مقرر کر رہا ہوں، اگر یہ لائق ہے تو اس کو باقی رکھنا اور اس کو خیر کی توفیق دینا، اور اگر یہ لائق نہیں ہے فَقْبِضْهُ إِلَيْكَ، اس کو اپنے پاس بلا لینا۔ اپنے سگے بیٹے کے حق میں کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ لائق نہیں ہے تو اس کو زمین پر بوجھ مت بنانا، اٹھا لینا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت میں یہ انتخاب ہوا ہے غلطی چوک ہوئی ہے، لیکن اصل ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کیا تو یہ ہوا۔ خیر آگے بڑھے تو ہوا یہ کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ زمانے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، یزید کے پاس حکومت آئی، اس نے جہاں جہاں گورنر تھے سب کو خط لکھا کہ میرے نام پر بیعت لو، سب کو کہو کہ مجھے خلیفہ تسلیم کریں۔ چنانچہ ہر جگہ یہ ہوا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، مدینے کے اندر گورنر تھے، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس کو خط لکھا مدینے کے لوگوں سے بیعت لیں، مکے کے لوگوں سے بیعت لیں، اور خاص طور سے یہ دونوں علاقے حجاز کے علاقے کہلاتے تھے، تو ان لوگوں سے بیعت لیں، اور 4 آدمیوں سے خاص طور سے بیعت لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان 4 آدمیوں سے خاص طور سے بیعت لیں کہ ہم سب یزید کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان حضرات نے جب یہ حالات دیکھے کہ مدینے کے اندر صورتحال یہ ہے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں موقع دو، دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ رات ہی کے وقت روانہ ہو گئے، مکہ پہنچ گئے۔
وہاں کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، یزید کو ہم آپ کو مانتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اور خط لکھنے والے دو چار نہیں ہیں، تاریخ بتاتی ہے 12,000 یا کل 18,000 خط پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے۔ اور آپ کے پاس اگر 100-200 آدمیوں کی کال آ جائے ہم آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چوڑے ہو جائیں گے کہ بالکل یہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ بھروسہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھروسہ کیا، اتنے خطوط بلا وجہ نہیں ہے، نام بنام تھے، فلاں آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، ہماری عورتیں چاہتی ہیں، بچے چاہتے ہیں، جوان چاہتے ہیں، بوڑھے چاہتے ہیں، آپ آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا اور لوگوں کا جذبہ یہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں اگر نہیں گیا تو مزید فتنہ پنپے گا، اس لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اچھا قدم نہیں ہے، کوفہ کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بدعہدی کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا تھا، آپ ان پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ اس بات پر بھروسہ نہ کریں، اعتماد نہ کریں اور یہی رہے وہاں مت جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، میرا دل مطمئن ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، آپ نہ جائیں، اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ کر لیں فیملی کو لے کر نہ جائیں، عورتوں بچوں کو اپنے خاندان کے آدمیوں کو لے کر نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا میں مطمئن ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، لیکن ان سب کے باوجود دل کے اطمینان اور مزید فتنے کو پنپنے سے روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ہیں۔ جب آگے بڑھے تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں مسلم، ان کو بھیجا کہ جا کر وہاں کی خبر لو۔ انہوں نے جا کر حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا خط سب صحیح تھے، یہ لوگ سب متفق ہیں۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت حسین کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ ادھر یزید کو پتہ لگ گیا شام کے اندر یزید ہے کہ ایسا ایسا کوفہ میں چل رہا ہے۔ اس نے کوفہ میں جو گورنر تھے بہت اچھے آدمی تھے، بشیر ابن نعمان، ان کو دیکھا کہ اگر انہیں میں نے کچھ کہا یہ میری نہیں سنیں گے، حق کیا ساتھ دیں گے، اس لیے انہیں ہٹا دیا، یہ گورنر نہیں ہے، گورنر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ اور وہ ایک نالائق آدمی تھا، نہ صحابی تھا، نہ کوئی نیک اللہ کا ولی تھا، ایک ظالم انسان۔ اس نے جا کر ماحول پیدا کیا، اپنا چہرہ چھپا کر کے، چہرے پر نقاب لگا کر کے کوفہ کی گلیوں کے اندر ٹہلا، سب لوگوں کو کہا جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جس نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے وعدے کیے ہیں، ان سب کو قتل کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب آپ کے اندر اپنے وعدے کو نبھانے کی ہمت نہ ہو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ چنانچہ پہلے ہی راؤنڈ میں، پہلے ہی دن 6,000 لوگوں نے کہا ہم حضرت حسین کو نہیں مانتے۔ دوسرے دن پھر اس کی گشت لگے اور اس وقت میں مزید 6,000 لوگ پیچھے ہٹے۔ آگے 2-3 دن، نتیجہ یہ کہ 5 دن اس نے یہ حرکتیں کی، صرف 4,000 آدمی رہ گئے 18 میں سے، باقی سب ہٹ گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، مسلم نے خط لکھا کہ آپ ایسا ایسا نہ کریں، یہاں پر ماحول بدل گیا ہے۔ لیکن جب یہ خط پہنچنا ہی والا تھا راستے میں پکڑ لیا گیا اور خط حضرت حسین کو نہیں ملا۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو کہا ہم واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب مسلم بن عقیل وہاں پر ہے جو ہمارے والد ہیں، ان کے خاندان ساتھ میں ہیں، ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ عبید اللہ بن زیاد نے یہ کیا کہ مسلم کو وہاں پر شہید کرا دیا، جس شخص نے ان کو بلایا تھا ان کو بھی شہید کرایا، اور اس گورنر نے اپنی طرف سے 4,000 فوجی بھیجے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ حضرت حسین کے ساتھ 150 آدمی ہیں، اور یہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، نیتیں ہیں، ان 150 آدمیوں میں بچے ہیں، عورتیں ہیں اور عام مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں۔
ان کا جب محاصرہ کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، تم میرا راستہ مت روکو، میں خود جا کر یزید سے بات کر لوں گا، اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے مجھے کہو، میں کسی سرحد پر جا کر اسلامی سرحد کی حفاظت کروں گا، یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ جا کر سارے معاملے کو حل کر لوں گا۔ لیکن ان لوگوں کے پاس یہ حکم تھا کہ وہاں رہیں اور بیعت یزید کے لیے میرے ہاتھ پر کریں۔ حضرت حسین نے فرمایا ایک ظالم کے ہاتھ پر بیعت کرنا کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان 4000 لوگوں نے ان حضرات کا 150 آدمیوں کا گھیراؤ کر کے رکھا ہے، تقریباً 10 دن تک اس گھیراؤ میں وہ حرکتیں ہوئی جو آج بھی ظالم کرتا ہے، کھانا بند، پانی بند، اور یہ حکم تھا کہ اگر کوئی پانی کے لیے آئے اس کو روکو، نہیں رکے ان کے گھڑے اور مٹکے پھوڑ دو، اور پھر بھی نہ رکے تو قتل کر دو۔ نتیجہ یہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ حضرت حسین کا صاحبزادہ علی جس کا نام ہے، علی اصغر اس کو کہتے ہیں، حضرت حسین نے اس کو اوپر اٹھایا، بھائی اس بچے پر تو رحم کرو، اس کو تو پانی پینے دو، اس کو دودھ چاہیے، اس کی ماں کا دودھ اس لیے نہیں ہے کہ کھانا پانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ادھر سے ایک نالائق نے تیر چلایا اور اسی بچے کی گردن میں پیوست کر دیا۔ اب ضرورت تھی کہ مقابلہ ہو، چنانچہ ایسا ہوا، اور نتیجہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت سو کو راستے سے ہٹایا ہے، لیکن انجام کار یہ حضرات اللہ کے لیے قربان ہوئے، اللہ کے نام پر شہید ہوئے، اور بہت سے حالات وہاں پر گزرے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی کریں گے۔ ابھی بتانا یہ ہے کہ ان حضرات نے ظلم کا سامنا کیا ہے، ان حضرات نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا ہے، لیکن ان سب کے باوجود مظالم کا سامنا کرتے رہے، اور آخر میں اللہ کے حکم پر ان حضرات نے جان دی ہے۔ لوگ جن جن طریقوں سے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، صحابہ کے متعلق بدگمانی پیش کرتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ کا کردار بالکل پاک صاف ہے، ان حضرات کا کردار بالکل پاک صاف ہے۔ جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے وہ درمیان کے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، کچھ غداروں کی غداری کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ان سب حالات ہمیں بتاتے ہیں ظلم کے باوجود حق پر قائم رہنا یہی شریعت کا مزاج ہے۔ جان جاتی ہے جائے، لیکن آپ اللہ کا حکم نہ چھوڑیں، مشکلات آئے سامنا کریں، اللہ کے حکم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ کی مدد جب ساتھ آئے گی یقیناً بہت سی خیر ہوگی۔ ایک عمل جو کرنے کا ہوتا ہے، جو کچھ غلط واہیات عمل ہم کرتے ہیں 10 تاریخ کو، وہ سب حقیقت نہیں ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ان حضرات نے بھوک اور پیاس کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور ہم دعوتیں کریں تو پھر یہ کوئی مقصد نہیں بنتا ہے۔ ان حضرات کا کام صبر اور شکر تھا، تو ہم بھی وہ کریں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے 2 باتیں خاص طور سے فرمائی ہیں۔ 10 محرم کو جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کرتا ہے، من وسع علی عیالہ، 10 تاریخ کو جو شخص اپنے گھر والوں کے کھانے میں وسعت کرے، جو کھانا بن رہا ہے اچھا بنا لے اپنے گھر کے آدمیوں کے لیے، اللہ پورے سال اس کے کھانے میں وسعت کرتا ہے، برکت کرتا ہے، یہ کام کر لیں۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول نے جس کی خاص طور سے ترغیب دی ہے، 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، لیکن آپ کو موقع ایک روزے کا ہے 10 کا رکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہتر شکل یہ ہے کہ آپ 9، 10 اور 10، 11 کا رکھیں، صرف 10 کا رکھیں تو بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، اپنی عبادتیں کریں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔